نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علی عند قبری سمعته ومن صلى علی نائیا ابلغته صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں، وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں ہے حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی باتیں کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوانوں، ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ اس عقیدے پر ہمارے پاس قرآن بھی موجود، اس عقیدے پر ہمارے پاس رسول کا فرمان بھی موجود، اس عقیدے پر ہمارے پاس امت کا اجماع بھی موجود، اس عقیدے پر ہمارے پاس علماء حق علماء دیوبند کی عبارات بھی موجود، اس عقیدے پر خود نبوت کی ذات دلیل ہے کہ نبی اپنی قبر میں زندہ۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اس آیت کے تحت مولانا مفتی عثمانی صاحب نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھا، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں لکھا، مولانا ادریس کاندلی نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھا نبی اپنی قبر میں زندہ۔ ہمارے پاس اس عقیدے پر قرآن کی دوسری آیت رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اس آیت کے تحت علامہ سبکی نے اپنی کتاب شفاء السقام فی زیارت خیر الانام میں لکھا نبی کی حیات اس آیت کریمہ سے یوں ثابت کہ شہید کو حیات حاصل نبی کی وجہ سے شہید زندہ تو نبی بدرجہ اولا زندہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان دو آیتوں میں ایمان والوں کو سمجھایا، اے ایمان والو شہید کے بارے میں بد زبانی بھی نہیں کرنی، شہید کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں کرنی۔ رب محمد کی قسم جو عقیدہ حیات النبی کا منکر ہوگا بد زبان بھی ہوگا بدگمان بھی ہوگا۔ اس عقیدے پر ہمارے پاس رسول کا فرمان بھی موجود، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم۔ اس حدیث کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اہل باطل کا بچہ یہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ ہم نے پوچھا بھلا کیسے؟ کہتے قرآن میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ رب ذوالجلال نے عبادت کو موت کے ساتھ مقید کر دیا۔ آپ کہتے ہیں قبر میں بھی عبادت ہے۔ میرے مرشد متکلم اسلام مولانا الیاس گھومن نے دنیا کے اہل باطل کو جواب دیتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا قرآن اور حدیث میں تعارض پیدا کرنا کمال نہیں، قرآن و حدیث میں تعارض ختم کرنا کمال ہے۔ اب سن، عبادت کی دو قسمیں، ایک ہو جو تکلیفی، نمبر دو تلذذی۔ قرآن نے جس عبادت کی بات کی اس کا تعلق تکلیفی کے ساتھ ہے، حدیث نے جس عبادت کی بات کی اس کا تعلق تلذذی کے ساتھ ہے۔ رب کے رسول نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمعتہ ومن صلی علیہ نائیا ابلغتہ۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو شخص میری قبر کے پاس آ کر درود پڑھے سمعتہ میں سنتا ہوں، سنتا وہی ہے جس میں حیات ہو، سنتا وہی ہے جس میں حیات کی صلاحیت ہو، ارے سنتا وہی ہے جس میں زندگی ہو۔ اللہ کے رسول کے فرمان ہمیں نظر آتا ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ میرے نبی کی حیات کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ما ترکنا فهو صدقۃ۔ اس حدیث کو دیکھ کر متکلمین نے ایک اصول نکالا بوقت تصدق متصدق کا زندہ ہونا ضروری۔ یہ اصول اس حدیث کو دیکھا جائے میرے نبی کی حیات کی دلیل ہے۔ ہمارے پاس اس عقیدے پر امت کا اجماع بھی موجود۔ اٹھا علامہ سخاوالدین نے اپنی کتاب
اپنی کتاب القول البدیع میں لکھا اپنی کتاب میں لکھا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ. ہمارے پاس اپنے عقیدے پر علماء حق، علماء دیوبند کی عبارات میں موجود مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا شہید فنا فی سبیل اللہ ہوتا ہے، نبی فنا فی اللہ ہوتا ہے. کیا معنی؟ شہید اللہ کے راستے کو دیکھ کر جان دیتا ہے، نبی اللہ کو دیکھ کر جان دیتا ہے. شہید جو اللہ کے راستے کو، شہید جو اللہ کو نہیں بلکہ اللہ کے راستے کو دیکھ کر جان دے، شہید زندہ. نبی جو اللہ کے راستے کو دیکھ کر جان دے، نبی بدرجہ اولا زندہ. ہمارے پاس اس عقیدے پر اگر اللہ کا قرآن بھی نہ ہوتا، نبی کا فرمان بھی نہ ہوتا، امت کا اجماع بھی نہ ہوتا، تو خود نبوت کی ذات اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اپنی قبر میں زندہ. کیوں؟ نبی کا وجود رب ذوالجلال نے جنت کی مٹی سے بنایا. جنت کی مٹی میں حیات ہی حیات ہے، نبی کے وجود میں حیات ہی حیات ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.